دوستو میں ریاض احمد آپ سبوں کا ایک بار پھر سے ایکسپرٹ اردو ایجوکیشنل چینل پر استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں۔ ایک نظم ہے جسے لکھا ہے علامہ اقبال نے، اور یہ بہت مشہور نظم ہے، اور یہ ایک قومی گیت ہے جسے علامہ اقبال نے جو ہے لکھا ہے، اور اس کا نام ہے ترانہ ہندی۔ تو سب سے پہلے ہم اس پہ جو نظم ہے، سارے جہاں سے اچھا ہندو سے تھا ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا، اس کی کچھ تاریخی پہلوئے ہیں، ہم اس پر تبصرہ کرتے ہیں کہ یہ نظم سن 1904 میں علامہ اقبال نے لکھی ہے۔ اس وقت قوم جو ہے غلامی کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی تھی، اور اس وقت کے مسلمانوں اور غلام ہندوستان کی حالت پر ایک دردناک تبصرہ ہے یہ نظم، کیونکہ انگریزوں نے اس وقت جو اپنا پالیسی اختیار کی تھی وہ تھی فوڈ یعنی تقسیم کرو اور حکومت کرو کی پالیسی اپنائی گئی تھی۔ علامہ اقبال نے یہ نظم قوم میں حب الوطنی یعنی وطن سے محبت اور اتحاد پیدا کرنے کے لیے یہ نظم لکھی گئی۔ چلیے ہم ایک ایک لائن اس قومی گیت کو پڑھتے ہیں اور ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ گیت، یہ جو ہے نظم اس وقت کتنا ضروری تھا۔ اس نظم کے ذریعے جو ہے قوم کو بیدار کرنے کی کوشش کی گئی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ مطلب سارے جہاں سے اچھا ہندو سے تھا ہمارا، یہ ہمارا ملک جو ہندوستان ہے یہ سارے ممالک سے بہتر ہے، اور ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا، اور ہم جو اس ملک میں رہتے ہیں وہ ایک بلبل کی طرح سے رہتے ہیں، اور یہ گلستاں مطلب باغ یا چمن میں جس طرح بلبل جو ہے سو کھیلتی رہتی ہے، اسی طرح سے ہم جو ہے اپنے وطن گلستان میں رہتے ہیں۔ دوسرا لن ہے غربت میں ہوں اگر ہم، دوسرا ہے غربت میں ہوں اگر ہم، رہتا ہے دل وطن میں، سمجھو وہیں ہمیں بھی دل ہو جہاں ہمارا۔ مطلب غربت میں ہوں اگر ہم، رہتا ہے دل وطن میں، سمجھو وہیں ہمیں بھی دل ہو جہاں ہمارا۔ اگر ہم معاشی مجبوری کے بنا پر کسی دوسرے ملک میں بھی ہوتے ہیں تو ہمارا دل اپنے وطن میں ہی لگا رہتا ہے، اور جہاں دل لگا رہتا ہے وہی اپنا وطن ہے۔ اصل اس نظم کے ذریعے سے جو ہے علامہ اقبال ہمیں یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اپنے وطن کی عظمت کو پہچانو، کیونکہ حب الوطنی یا اپنے وطن سے محبت یا بیداری، یہ جو ہے اپنے وطن سے محبت بیداری کی جو ہے پہلی سیڑھی ہوتی ہے۔ اس لیے تم وطن کی محبت کو پہچانو۔ پروت وہ سب سے اونچا ہمسایہ آسماں کا، وہ سنتری ہمارا وہ پاسواں ہمارا۔ مطلب پروت وہ سب سے اونچا، ہمالیہ پہاڑ سب سے اونچا پہاڑ ہے جو آسمان سے جو ہے قریب ہے، وہ سنتری ہمارا وہ پاسواں ہمارا، اور یہ وطن کی، ہمارے وطن کی یہ حفاظت کرنے والا ایک پہرے دار کی طرح کھڑا ہے۔ یعنی علامہ اقبال نے یہ قدرتی طاقت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ہمارا وطن جو ہے جغرافیائی لحاظ سے بھی بہت ہی مضبوط ہے۔ دوسرے ملکوں کے مقابلے جو ہے ہمارا ہندوستان یہ جغرافیائی لحاظ سے ہی بہت ہی مضبوط ہے۔ اور اس سے ذہنی قوت کو بیدار کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ گودی میں کھیلتی ہیں اس کی ہزاروں ندیاں، گلشن ہے جن کے دم سے رشک جناں ہمارا۔ گودی میں کھیلتی ہیں اس کی ہزاروں ندیاں، مطلب ہمالیہ کی گود میں ہزاروں ندیاں کھیلتی ہیں، ہزاروں ندیاں جو ہیں نکلتی ہیں،
گلشن ہے جن کے دم سے رشک جنا ہمارا. مطلب یہ جو ندیاں نکلتی ہے وہ ہمارے ملک کو سرسبز بناتی ہے اور یہ میرا وطن جنت جیسا دکھنے لگتا ہے. آگے ہے اے آب رود گنگا وہ دن ہے یاد تجھ کو، اترا تیرے کنارے جب کارواں ہمارا. علامہ اقبال دریائے گنگا سے کہتے ہیں کہ اے گنگا، کیا تجھے یاد ہے وہ دن جب ہندوستان میں علم و تہذیب اور عدل قائم کیا گیا تھا. آگے ہے مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم وطن ہے ہندو ستا ہمارا. ہمارا مذہب ہمیں نفرت یا دشمنی نہیں سکھاتا ہے. مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر یعنی دشمنی رکھنا. ہمارا مذہب یہ نہیں سکھاتا کہ آپس میں نفرت یا دشمنی رکھیں. ہندی ہیں ہم وطن ہے ہندو ستا ہمارا، کیونکہ ہم سب جو ہے ہندوستانی ہیں اور ہندوستانی آپس میں مل جل کر ہی رہنا سیکھے ہیں اور یہ سکھاتا ہے. ہندوستانی ہمیں آپس میں رہنا سکھاتا ہے. ہندوستان ہمیں آپس میں مل جل کر رہنا سکھاتا ہے. آگے ہے کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا. یعنی کچھ خاص بات ایسی ہے جو مٹتی نہیں ہے. کچھ بات ایسی ہے جو ہماری مٹتی نہیں ہے، صدیوں سے رہا ہے جو ہے سو یہ دشمن. زمانہ ہمارا صدیوں سے دشمن رہا ہے لیکن آج بھی ہم زندہ ہیں. اس کی کچھ خاص بات ہے جس کی وجہ سے ہم زندہ ہیں. اقبال کوئی محرم اپنا نہیں جہاں میں، معلوم کیا کسی کو درد نہاں ہمارا. اقبال کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں ہمیں سمجھنے والا کوئی نہیں ہے، ہمارا اصل دکھ کسی نے نہیں جانا، کیونکہ اس وقت قوم کی عظمت کھو چکی تھی اور پوچھنے والا یہاں کوئی نہیں تھا. تو علامہ اقبال اس نظم کے ذریعے سے جو ہے اس وقت کے مسلمانوں اور غلام ہندوستان کی حالت پر ایک دردناک تبصرہ کیا ہے، کیونکہ انگریزوں نے جو پالیسی اپنائی تھی تقسیم کرو اور حکومت کرو. علامہ اقبال یہ نظم جو ہے قوم میں حب الوطنی یعنی وطن سے محبت اور اتحاد پیدا کرنے کے لیے یہ نظم لکھی گئی تھی. میں امید کرتا ہوں کہ آپ سبوں کو یہ پسند آیا ہوگا. اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر ضرور کریں اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں.